إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفقہ بنت بتوابیل سے شادی کر لی تھی۔ رفقہ بانج تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑوا بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ نے بڑے لڑکے کا نام یسوع رکھا جو کہ عرب میں عیس کے نام سے مشہور ہے، اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا، جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب معمر و ضعیف ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کروں اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ اس شکار کو چلے گئے تو آپ کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق کو پیش کر دیا۔ رفقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول کیا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر معیز بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ محسوس دعا یعقوب حاصل کر چکے ہیں۔ عیس کو اس پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب کو قتل کر دوں گا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس کو بھی محسوس دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے عیس کے ارادے کو بھانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقہ نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے دی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن کے جب آپ حالت سفر میں تھے، رات ہو گئی اور آپ آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیرہ عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت الہ کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ آپ نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی،
جبکہ لیا ضعف بصارت کا مرض رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ آپ نے راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھی اور دوسرے آپ کو وہ پہلی نظر میں ہی بلی محسوس ہوئی۔ آپ کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے مگر ساتھ ہی ایک شرط عائد کرتی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چراؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک آپ اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں راحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے آپ سے راحیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیاہ دی جائے، ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک بات ہم بتاتے چلے کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا، بعض ازاں تورات شریف کی شریعت میں ہی سے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔ متعدد روایات میں ہیں کہ آپ علیہ السلام کی راحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کی ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو جو باندی دی گئی اس کا نام زلفا اور راحیل کو جو باندی دی گئی تھی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ضعف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ راحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ راحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتی۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا اپنے شوہر یعقوب کو ہبہ کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ آپ نے باندی بلہا سے وطی کی تو اس کے بطن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ راحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگی۔ ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سے بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع، جنہیں دنیا یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہے اور جب یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر گئے۔ یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ نیکسٹ واقعہ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بقیہ حصے کے لیے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔